السلام علیکم۔ انفو سٹوریز میں آپ کو خوش آمدید۔ میں دعوے سے کہتی ہوں، رات سونے سے پہلے اگر بیوی کی پیشانی پر بوسہ دے دو تو یقین جانے وہ آپ کی محبت میں مسکراتے ہوئے پرسکون نیند سوئے گی۔ بیوی کی پیشانی پر بوسے سے عقیدت پیدا ہوتی ہے۔ بیوی اندر تک خود میں سکون اور اطمینان محسوس کرتی ہے، خود کو بے خوف محسوس کرتی ہے، خود کو محفوظ ہاتھوں میں محسوس کرتی ہے، خود کو امیر ترین عورت محسوس کرتی ہے۔ بیوی کتنا ہی غصہ کیوں نہ ہو، کیسا ہی جھگڑا ہوا ہو، ایک بار پیشانی پر بوسہ بیوی کو اندر تک جھنجھوڑ دیتا ہے۔ اور ایسے موقعوں پر چند بیویاں تو شوہر کے اس عمل کو دیکھ کر خوشی سے رو بھی پڑتی ہیں۔ اسی طرح شہر سے باہر جا رہے ہو تو جاتے ہوئے اس کو سینے سے لگاؤ اور پیشانی پر بوسہ دو۔ اس عمل سے آپ جتنا وقت بیوی سے دور رہو گے، بیوی گھر میں سکون سے رہے گی، مسکراتی پھرے گی، لہلہاتی پھرے گی، چہچہاتی پھرے گی۔ اسی طرح خود پر لازم کر لو کہ کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے، یا کم از کم دن میں ایک وقت کا کھانا بیوی کے ساتھ کھانا ہے۔ اگر یہ عمل شروع کریں گے تو یقین جانیں ایک وقت ایسا آئے گا کہ اگر آپ کہیں مصروف ہیں تو آپ کی بیوی بھوکی سو جائے گی، لیکن آپ کے بغیر ایک نوالا پیٹ میں بھی نہیں ڈالے گی۔ اور یہ میاں بیوی کے درمیان محبت کی ایک خوبصورت دلیل ہے۔ کھانا کھاتے وقت ہاتھ سے 2 نوالے بیوی کو کھلا دیں۔ یہ عمل شوہر اور بیوی کے درمیان انس پیدا کرتا ہے۔ اگر بیوی کسی بات پر ناراض ہے تو ناراضگی کو دور کرنے میں بے حد مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ عمل میاں اور بیوی کے درمیان محبت کی کو تقویت فراہم کرتا ہے۔ کھانا کھاتے وقت بیوی کے بنائے ہوئے کھانے کی 2 الفاظ میں تعریف کریں، یہ بیوی کا حق ہے۔ اس سے بیوی کے اندر حوصلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہ 2-4 باتیں تھیں جن پر عمل کر کے زندگی کو بہت زیادہ خوبصورت بنایا جا سکتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ان باتوں پر عمل کرنا بہت مشکل ہے۔ خوبصورت زندگی کو بنانا پڑتا ہے، خوبصورت زندگی ملتی نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو انا کے اندر یہ اعمال نہیں کرتے۔ ایک جگہ پڑھا جاتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پانی پینے کے لیے پیالے پر وہاں ہونٹ لگاتے تھے جہاں سے ان کی زوجہ رضی اللہ عنہا ہونٹ لگا کر پانی پیا ہو۔ اس دنیا کی تمام تر عزتوں کو اکٹھا کر لیا جائے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نالین پاک میں لگی خاک مبارک کے ایک ذرے کی برابری نہیں کر سکتے۔ تو ذرا دیکھیں دونوں جہانوں کے سردار کا اپنی بیویوں کے ساتھ کیسا معاملہ تھا۔ ہمیں ہمارے دفتری کام، دوستوں اور موبائل سے فرصت ہی نہیں ملتی، لہٰذا اپنی انا کو چھوڑ کر ان اعمالوں کو زندگی میں لانا بہت ضروری ہے تاکہ آپ کی ازدواجی زندگی ایک خوشگوار زندگی بن جائے۔ ورنہ دنیا میں کروڑوں لوگ زندگی گزار رہے ہیں، آپ بھی گزار لیں گے، کیا فرق پڑتا ہے؟ زندگی کو گزارنا نہیں ہے، زندگی کو جینا ہے، اور یہ کام اپنی انا کو چھوڑے بغیر ممکن نہیں۔ ہمیں اشرف المخلوقات بنایا گیا ہے، ورنہ جسمانی خواہش جانور بھی پورا کر لیتے ہیں۔